HTML سے لے کر جاوا اسکرپٹ تک اردو میں آسان کوڈنگ سیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ تیسرے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہیڈنگز، پیراگراف اور لائن بریک ٹیگز کیا ہوتے ہیں۔ H1 ٹیگ، ہیڈنگ ٹیگز، P ٹیگ، پیراگراف ٹیگ اور BR ٹیگ، بریک لائن ٹیگز۔ آج ان کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے اردو میں کہ ہیڈنگز، پیراگراف اور لائن بریک کیسے کام کرتے ہیں اور یہ کیوں لگانا ضروری ہوتے ہیں۔ HTML میں ہیڈنگز، پیراگراف اور لائن بریک ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ HTML میں ہیڈنگ ٹیگ سب سے اہم ٹیگ ہے۔ جب بھی ہم HTML کے پیج میں کام شروع کرتے ہیں تو ہیڈ ٹیگ کے بعد باڈی ٹیگ کے اندر سب سے پہلا جو ٹیگ لگاتے ہیں وہ ہیڈنگ ٹیگ لگاتے ہیں۔ ہیڈنگ ٹیگز H1 سے شروع ہوتا ہے اور H6 تک جاتا ہے۔ H1 سب سے بڑا ٹیگ ہوتا ہے اور H6 سب سے چھوٹا ٹیگ ہوتا ہے۔ مطلب 6 ہیڈنگز آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہیڈنگ، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ یہ میں نے سلائیڈ بنائی ہے، سلائیڈ کے اوپر لکھ کے دکھایا آپ کو کہ ہیڈنگز H1 سے شروع ہوتا ہے، ہیڈنگ نمبر 1، پھر ہیڈنگ نمبر 2 H2، پھر ہیڈنگ نمبر 3 H3، ہیڈنگ 4 H4، اسی طریقے سے H5 اور H6۔ آپ 6 ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سب سے بڑا ہیڈنگ، زیادہ موٹا ہیڈنگ چاہیے، بڑا ہیڈنگ چاہیے تو H1 لکھیں گے۔ اگر اس سے چھوٹا چاہیے تو پھر H2، اگر اور چھوٹا چاہیے آپ کو نارمل تو H3 H4، اور اگر چھوٹا ہیڈنگ چاہیے تو پھر H5 یا H6 آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ H1 کا ہیڈنگ لگائیں گے، اس کے اندر جو آپ نے لکھنا ہے، جس چیز کا بھی ٹاپک ہے آپ کا، وہ اس کا نام لکھیں گے اور آ کے H1 کا ٹیگ کلوز کر دیں گے۔ دوستو، یہ ہے ہیڈنگ ٹیگز اور انتہائی اہم ٹیگ ہے۔ جی دوستو، ہم ہیڈنگ ٹیگز کوڈ ایڈیٹر کے اندر لکھنا شروع کریں گے۔ کوڈ ایڈیٹر ہم نوٹ پیڈ شروع میں استعمال کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوڈ کیسے لکھتے ہیں۔ ہم سٹارٹ مینیو میں جائیں گے، سٹارٹ مینیو میں کلک کریں گے تو وہاں سے نوٹ پیڈ کو کھولیں گے۔ نوٹ پیڈ ہم نے کھولیا تو یہ فائل میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے۔ آگے باڈی ٹیگ لکھا ہے میں نے، اور باڈی ٹیگ کے اندر ہم ہیڈنگ ٹیگ لکھنا شروع کریں گے۔ ہم یہاں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہیڈنگ ٹیگز کیا ہوتا ہے۔ تو باڈی ٹیگ کے اندر ہم پہلا ہیڈنگ ٹیگ لگائیں گے۔ یہ پہلا ہیڈنگ ٹیگ ہے H1، یہ H1 کا ٹیگ ہے۔ اس میں ہم لکھ دیتے ہیں یہ میرا پہلا صفحہ ہے۔ H1 کے ٹیگ کو ہم کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرا ٹیگ لکھیں گے، ہیڈنگ ٹیگ۔ H2، یہ H2 کا سٹارٹنگ ٹیگ ہے، اس کے اندر ہم ہیڈنگ لکھیں گے۔ میں اردو میں کوڈنگ سیکھ رہا ہوں، یہ ہمارا دوسرا ٹیگ ہو گیا۔ یہ H2 کا ٹیگ ہم نے کلوز کر دینا ہے، اس میں لکھ دینا ہے H2۔ یہ ہمارا تیسرا ٹیگ ہے H3۔ اس میں لکھ دیتا ہوں ہم HTML کے ٹیگ سیکھ رہے ہیں۔ سلیش ڈالیں گے، H3 لے کر اس کو کلوز کر دیں گے۔
یہ ہمارا تیسرا ہیڈنگ تھا. اسی طریقے سے چوتھا ہیڈنگ ہم لکھ لیتے ہیں. یہ میرا HTML کا پیج ہے /H4. یہ ہمارا H4 کا ٹیگ کلوز ہو گیا. H5 کا سٹارٹنگ ٹیگ ہے, یہ سلیش ڈالی H5 لکھ کر ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. H6 یہ ہمارا آخری ٹیگ ہے, چھٹا ٹیگ ہیڈنگ کا, سلیش ڈالیں اور ہیڈنگ کا ٹیگ لگا دیا H6. دوستو یہ ہمارے 6 ہیڈنگ ٹیگ ہو گئے ہیں. ہم اس کو ابھی سیو کریں گے. سیو ایز کا ڈائلاگ باکس میں نے کھولا ہے, سیو چونکہ پہلے میں نے سیو کیا ہوا ہے. یہ جو HTML11 لکھا ہے اس کے آگے .html ہم نے لکھ دینا ہے. ڈاٹ یہ جو نقطہ ہوتا ہے سٹاپ اور فل سٹاپ, یہ لگا کر آگے HTML لکھ دینا ہے. HTML. اگر HTML نہیں لکھیں گے تو یہ صفحہ آپ کا نوٹ پیڈ میں ہی کھلے گا, آگے براؤزر میں نہیں کھلے گا. جب بھی آپ ڈبل کلک کریں گے تو سیدھا آپ کے براؤزر میں کھلے گا, جو بھی آپ نے براؤزر انسٹال کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم سیو کرتے ہیں. یہ ہم نے Untitled11 کے نام سے سٹارٹ کیا تھا, سیو کیا تھا سوری. تو اس کو ڈبل کلک کریں گے آپ, یہ آپ کا پیج براؤزر میں کھل گیا. یہ دیکھیں, یہ پیج ٹائٹل جو آپ نے ہیڈ ٹیگ کے اندر ٹائٹل لگایا تھا وہ یہاں آ گیا آپ کے اوپر مینیو میں. اور یہ جو ہے نا یہ آپ کا فرسٹ ٹیگ ہے, ہیڈنگ ٹیگ فرسٹ, ہیڈنگ ٹیگ سیکنڈ. اسی طریقے سے یہ 6 تک آپ کے ہیڈنگ آ گئے. آج ہم نے ہیڈنگ سیکھا ہے. اس کے بعد ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں پیراگراف. دوستو HTML میں یہ پیراگراف ٹیگ ہے. پیراگراف لکھنے کے لیے ہم P ٹیگ استعمال کرتے ہیں. اس ٹیگ کی مدد سے ہم HTML صفحے میں کوئی بھی جملہ یا پیراگراف لکھ سکتے ہیں. ہم P کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں, ایلبو بریکٹ سٹارٹ P اور ایلبو بریکٹ کلوز. یہ P کا ٹیگ ہو گیا. اس کے اندر ہم نے کوئی بھی پیراگراف لکھنا ہے, 1 لائن 2 لائن 4 لائن 6 لائن, جو بھی ہم نے لکھنا ہے پیراگراف لکھ کر اردو میں لکھنا ہے یا انگلش میں, جو بھی ہم نے لکھنا ہے وہ پیراگراف مکمل کر کے اس کے بعد P ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں. یہ ہمارا پیراگراف ٹیگ ہے. یہ HTML میں انتہائی اہم ہے اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے, تاکہ سائڈوں پہ لائنیں برابر آئیں, پورا پیراگراف نظر آئے. تو پیراگراف کے لیے ہم P ٹیگ استعمال کرتے ہیں. جی دوستو, ہم نے کوڈ ایڈیٹر نوٹ پیڈ کھول لیا ہے. یہ پیراگراف کا ٹیگ ہے, اس میں ہم کچھ بھی پیراگراف لکھ لیتے ہیں. جی دوستو, P ٹیگ کو بھی کلوز کر دیا اور اس کو سیو بھی کر دیا. اب ہم اس کو جا کے کھول کے دیکھتے ہیں اپنے براؤزر میں. جی یہ آپ نے لکھا تھا. آج ہم پیراگراف سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ پیراگراف کیا ہوتا ہے اور ہم کیوں پیراگراف لکھتے ہیں. دوستو آج ہم نے ایک مکمل پیراگراف سیکھا. دوستو یہ HTML میں لائن بریک ٹیگ ہے, انتہائی اہم ٹیگ ہے. لائن بریک, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لائن ختم ہو کر نئی لائن میں جملہ شروع ہو تو اس کے لیے ہم HTML میں BR ٹیگ استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیگ بند نہیں ہوتا, سیلف کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے, مطلب خود ہی بند ہو جاتا ہے. بس آپ نے ایک دفعہ BR لگا دینا, BR کا ٹیگ لگانا ہے تو وہ لائن ادھر ختم ہو جائے گی, آگے سے نئی لائن شروع ہو جائے گی. جیسے نیچے سلائیڈ میں نے P کا ٹیگ لگایا ہے, آگے لکھ دیا یہ پہلی لائن ہے اور اس کے بعد BR کا ٹیگ لگا دیا. اس BR کے ٹیگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگلی جو بھی آپ کی لائن ہوگی وہ یہ پہلی لائن کے نیچے آئے گی. آگے میں نے لکھ دیا یہ دوسری لائن ہے تو یہ پہلی لائن کے نیچے آئے گی دوسری لائن. آگے P ٹیگ کو میں نے کلوز کر دیا ہے. P ٹیگ سے مراد پیراگراف ٹیگ ہے. پیراگراف ٹیگ کے اندر میں نے یہ BR ٹیگ لگا دیا ہے. اگر آپ کی لائن لمبی ہے
پیراگراف لمبا ہے یا لائن ویسے لمبی ہے، آپ اس کو کاٹ کے نیچے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پہلی لائن میں آئے اور باقی حصہ دوسری میں یا باقی تیسری میں آئے، تو آپ بی آر ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بی آر ٹیگ سیلف کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے، یہ خود بخود ہی بند ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی دوستو، یہ ہم نے پہلے ہی پی کا ٹیگ لکھا تھا، ہم اس پی کے ٹیگ کے اندر لائن بریک سیکھیں گے کہ لائن بریک ہم کیسے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پیراگراف جو ہے لکھا ہوا ہے، ہم اس میں لائن بریک لگانا سیکھیں گے۔ یہاں ہم ایک لائن بریک ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ لائن کے نیچے آ جائے۔ ہم اس میں ٹیگ لکھیں گے لائن بریک کا، یہ بی آر کا ٹیگ ہم نے لگا دیا ہے۔ آگے جا کے ہم پھر بی آر کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، 2-3 ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح واضح نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ بی آر کا ٹیگ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ بی آر، اس کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سیلف کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے، اس کو ہم بار بار کلوز نہیں کرتے۔ یہ بی آر کا ٹیگ ہم نے لگا دیا ہے، آگے جا کے ہم پھر بی آر کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، 2-3 ٹیگ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح واضح نظر آ جائے، پتہ چل جائے کہ بی آر کا ٹیگ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ بی آر، اس کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سیلف کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے، اس کو ہم بار بار کلوز نہیں کرتے۔ اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کر لیتے ہیں، اس کو کلوز کرتے ہیں اور اپنے براؤزر میں جا کے کھولتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ آپ کی 4 لائنیں لکھی آ گئی ہیں۔ ایک لائن ایک پیراگراف لکھا تھا آپ نے، اس کے بعد آپ نے ایک بی آر ٹیگ ادھر ڈالا تھا، دوسری لائن آ گئی، پھر بی آر ٹیگ ڈالا، تیسری آ گئی، پھر بی آر ٹیگ ڈالا، چوتھی لائن آ گئی۔ 3 دفعہ بی آر ٹیگ لگایا آپ نے، ایک آپ نے پہلے لکھی ہوئی تھی تو آگے بی آر ٹیگ لگا دیا، دوسری لائن شروع ہو گئی، پھر بی آر ٹیگ لگا دیا، تیسری شروع ہو گئی، پھر بی آر ٹیگ لگایا تو چوتھی شروع ہو گئی۔ 3 دفعہ آپ نے بی آر ٹیگ لگایا تو 4 لائنیں آپ کی بن گئی ہیں۔ شکریہ، آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اردو میں کوڈنگ سیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔